دماغ کے خیالات دراصل انسان کی حقیقت کا آئینہ ہے۔ یہ خیالات رکنے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے والا، غور کرنے والا اور سوال کرنے والا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ لوگ غور نہیں کرتے؟ یعنی انسان کی اصل پہچان ہی یہی ہے کہ وہ سوچے، وہ سوال کرے، وہ تلاش کرے۔ یہی سوچ کبھی ہمیں اللہ کی طرف لے جاتی ہے اور کبھی ہمیں بھٹکا بھی دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خیالات آتے کہاں سے ہیں؟ بعض خیالات ہماری فطرت سے نکلتے ہیں، جیسے بھوک لگے تو کھانے کا خیال، پیاس لگے تو پانی کا خیال، یہ سب فطری ہیں۔ پھر کچھ خیالات ہمارے ماضی کی یادوں سے جنم لیتے ہیں۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، وہ دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً واپس آ کر ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اور پھر کچھ خیالات وہ ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ وسوسے انسان کو پریشان کرتے ہیں، ایمان کو کمزور کرتے ہیں اور دل میں بے سکونی پیدا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دماغ کو کبھی بھی مکمل خاموشی نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور یہی انسان کا امتحان ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ کس خیال کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک طرف نیک خیالات ہیں جو ہمیں بھلائی کی طرف لے جاتے ہیں، دوسری طرف برے خیالات ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے دل میں خیالات آتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ ان خیالات پر عمل نہ کرے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ گویا یہ خیالات انسان کی آزمائش ہیں۔ اللہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے دل میں کیا آیا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے اس خیال کے ساتھ کیا کیا۔ اگر آپ نے برے خیال کو رد کر دیا تو یہ آپ کے لیے نیکی لکھا جاتا ہے، اور اگر آپ نے اچھے خیال کو پکڑ کر اس پر عمل کر لیا تو یہ آپ کے درجات بلند کرتا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ دماغی خیالات کو روکنے کی کوشش کرنا بیکار ہے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جیسے ہوا کو قید نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح خیالات کو روکنا بھی ممکن نہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کا رخ کس طرف موڑتے ہیں۔ اگر خیالات کو اللہ کی یاد میں لگا دیں، نیک نیتوں اور اچھے ارادوں میں بدل دیں، تو یہی خیالات سکون اور خوشی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر انہی خیالات کو بیکار سوچوں، گناہوں کے منصوبوں اور مایوسی کی طرف جانے دیا جائے تو یہی خیالات زندگی کو بوجھ بنا دیتے ہیں۔ انسانی فطرت میں ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے دل کا خلا۔ یہ خلا صرف اللہ کے ذکر سے بھر سکتا ہے۔ جب یہ خلا خالی رہتا ہے تو دماغ مزید شور مچاتا ہے، خیالات کا ہجوم بڑھ جاتا ہے، دل اور زیادہ بے چین ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یاد رکھو، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا زیادہ انسان اللہ کے ذکر سے جڑتا ہے، اتنا ہی خیالات کا شور کم ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ انسان دنیا اور گناہ میں ڈوبتا ہے، اتنے ہی خیالات اسے تھکاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ دماغ کے خیالات انسان کے دشمن نہیں ہیں۔ یہ ہمیں ہماری اصل کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں یہ سمجھانے آتے ہیں کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے۔ یہ گویا ایک مسلسل اشارہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے۔ لیکن کیا یہ خیالات ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں؟ کیا ہر خیال کو مان لینا چاہیے، یا پھر ان کی بھی کچھ اقسام ہیں؟ کچھ راستے جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور کچھ جو ہمیں جہنم کی طرف دھکیلتے ہیں۔ آئیے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیالات کی اصل اقسام کیا ہیں، اور ایک مومن کو ان میں فرق کیسے کرنا چاہیے۔ خیالات کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید ان خیالات اور وسوسوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا وہی اصل سچائی ہے، اور انسان کی زندگی کی اصل رہنمائی وہی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یہ بتاتا ہے کہ خیالات محض ہمارے اپنے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے مختلف ذرائع ہیں۔ ایک بڑا ذریعہ شیطان ہے جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دلوں میں، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اس آیت میں صاف کہا گیا کہ وسوسے صرف شیطان ہی نہیں ڈالتے، بلکہ بعض اوقات دوسرے انسان بھی ہمارے دل و دماغ میں شک اور برائی کے بیج بوتے ہیں۔
कुरान ये भी बताता है कि इंसान का नफ्स इसे बुराई की तरफ खींचता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में ये बयान है कि बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है, यानी अगर इंसान अपने नफ्स को काबू में न करे तो ये ख्यालात इसे बार बार गुनाह की तरफ धकेलते रहेंगे। अल्लाह ताला ने यह भी वाज़े किया है कि दिल और दिमाग में जो कुछ छुपा है अल्लाह इसे जानता है। कुरान में है, वो जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ख्याल, कोई वसवसा, कोई सोच अल्लाह की नजर से ओझल नहीं है।